نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الفخیم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، یعنی سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلام نماز پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، جب نماز ہی فاسد ہو گئی تو سلام کیسا؟ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ بیعت کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیعت کے معنی بک جانا ہے۔ سبع سنابل شریف میں ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ سبع سنابل شریف میں ہے کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں؟ فرمایا تو اپنا کام کر، میں نے قبلہ کو منہ کر لیا ہے۔ اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا، اس کا نام ارادت ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معدن فیض و منبع انوار ہیں، ان سے فیض آئے گا۔ سلسلہ صحیح و متصل ہونا چاہیے۔ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے، وہ نہ دیتا تھا۔ فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دکان الٹ دوں گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا جلد روپیہ اسے دے دے ورنہ دکان الٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضرت یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ تو بات کیا تھی کہ شیخ کا دامن قوت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں۔ جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں، حضور پرنور رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب عز و جل نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتہائے نظر تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا وَهَبْتُهُمْ لَكَ، میں نے یہ سب تمہیں بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آپ کے سلسلے میں مرید ہونے والے تھے سب کا نام بنام رجسٹر کے ساتھ آپ کو عطا فرمایا، اور سرکار غوث پاک کو عطا فرما دیا ان سب کو۔ سرکار غوث پاک جیسے بھی چاہیں ان پر تصرف فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ عقیدت سچی ہو اور وابستگی مضبوط اور مستحکم ہو، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچتا رہتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب کریم کے صدقے طفیل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور آپ کو صحیح طور پر اللہ پاک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا